الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اے دل دکھانے والوں، بھولے تو نہیں ہونا. اے دل دکھانے والوں، بھولے تو نہیں ہونا. حقوق اللہ کی تو معافی ہے، حقوق العباد کی نہیں. محترم سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسٹیج پر موجود مہمان خصوصی اور ذمہ داران، اسلامی ماں اور بہنوں، اور میرے پیارے اور عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام میں میرے لیے باعث فخر اور باعث شرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کا ایک سایہ مجھ پر یہ کیا کہ مجھ جیسے ناچیز کو شیخ محترم، جن کا تعارف میں بعد میں بلانے سے پہلے کروں گا، ان کی موجودگی میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک عنوان پر کچھ خطاب اور کچھ باتیں پیش کرنے کی وسعت اور طاقت دی ہے اور توفیق بخشی ہے. عنوان ہے میرا حقوق العباد، ایک معاشرتی ذمہ داری. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اسباب زندگی مہیا کی ہے. ایک انسان کو اپنی ضرورت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے ساتھ باندھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسروں کو آپس میں پہچان سکو. اور قبیلے خاندان بننے کے بعد ظاہر ہے ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق اور ہمارے حقوق دوسروں پر ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا زندگی گزار سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر ایک کو اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے ملنے جلنے والوں سے کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے اور آدمی اس ہیلپ کو، ضرورت کو لیتا ہے. معاشرے کے اندر دو قسم کے افراد ہیں. بنیادی طور پر
حقوق جو بتایا جاتا ہے وہ دو ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. اور حقوق اللہ کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں، اس پر میری گفتگو نہیں ہوگی. حقوق العباد سے متعلق معاشرے میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، دیگر تمام اعمال میں وہ غافل ہوتے ہیں. لیکن حقوق العباد میں بہت پختہ ہوتے ہیں. حقوق العباد میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ہر ایک کا حق اس کی جگہ پر دیتے ہیں. معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک معاشرے میں ایک گروہ یہ ہے. دوسرا گروہ یہ ہے کہ حقوق اللہ میں کوتاہی نہیں ہوتی، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. نمازوں کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان مبارک کا روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سارے اعمال بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. لیکن حقوق العباد میں بہت پیچھے ہیں. دھوکہ دڑی، دوسروں کے مال ہڑپ لینا، ناپ تول میں کمی، دوسروں پر الزام، اس طرح بہت ساری حقوق العباد میں کوتا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے؟ آپ کہو گے کوئی نہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پوری طرح سے ذمہ داری سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں معاشرے میں. اور جو لوگ حقوق العباد، حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں یا حقوق اللہ کا دھیان نہیں رکھتے، ان کا جو انجام ہے، ان کی جو سزا ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. لیکن وہ لوگ جو حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی کرتے ہیں، اللہ بندوں کے حقوق کو جو صحیح انداز سے ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ قیامت کے دن محروم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. صحیح مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تمہارے ہاں مفلس کسے کہتے ہیں؟ What is the definition of the مفلس؟ مفلس کی تعریف کیا ہے تمہارے پاس؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے پاس تو مفلس وہ ہے، یا ہم مفلس اسے گردانتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی یاتی یوم القیامت قد شتم ھذا وضرب ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا. میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر، بہت سارے اعمال اس کے پاس ہوں گے، نام اعمال اس کی نیکیاں سے بھری ہوں گی. قیامت کے دن آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، اس نے کسی پہ الزام لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مرڈر کیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، یہ میری امت کا مفلس ہے اس کے حق والے جس کے حقوق کو اس نے مارا ہے ایک طرف سے آنا شروع ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ آج تو انصاف کا دن ہے نا، اور اس شخص کو تو جنت میں جانے کی پرمیشن کیسے مل گئی؟ اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہمارے حقوق اس نے دبا کے لیے. جس کو تھپڑ مارا ہوگا وہ بھی آئے گا، جس کی زمین ہڑپی ہوگی وہ بھی آئے گا،
جس کا اس نے مرڈر کیا ہوگا وہ بھی آئے گا, جس پر الزام لگایا ہوگا وہ بھی آئے گا. تمام لوگ ایک ایک کر کے آتے رہیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو, اس کی نیکیاں نکال کر ان کو دے دو جس پر اس نے ظلم کیا تھا, دے دو ان کی نیکیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی جبکہ اس کے رجسٹر نیکیوں سے بھرے ہوں گے, لیکن حق والے ابھی بھی موجود ہوں گے, وہ حقوق والے ابھی موجود ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا, کہے گا اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں, ان لوگوں کے گناہ کو اٹھاؤ اور اس شخص پر ڈال دو, اس کے نام اعمال میں اس کے گناہوں کو ایڈ کر دو ان لوگوں کو, اور ایسا ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. میرے محترم سامعین کرام, میرے بھائیوں, آج ہمیں فکر ہے نماز کی, آج ہمیں فکر ہے. کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے پاس ساری نیکیاں ہیں, حقوق اللہ میں کہیں کوتاہی نہیں ہے. اگر میرا کوئی رشتہ دار, میرا کوئی پڑوسی, میرا کوئی بھائی ناراض ہے تو کیا بات ہے, چل جائے گا, جانے دو نا, ہم تو نیک ہیں نا. یہ ہماری سوچ ہے. ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا. صحیح بخاری کتاب المظالم کے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کانت له مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او بشیء, جو کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے عزت و آبرو پہ حملہ کرے, اس کے اخلاق اور کردار پر الزام لگائے, اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے اور اس کو کسی بھی طرح سے رسوا کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا الْيَوْمِ, تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں معافی تلافی کر لے. بڑی پیاری حدیث ہے, ذرا سنتے جاؤ. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا الْيَوْمِ, آج کے دن, آج دنیا میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے جس بھائی سے اس نے بد کلامی یا اس کی بے عزتی یا اس کی عزت و آبرو پہ حملہ جو بھی کی ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس سے معافی تلافی کر لے. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی درہم کام آئے گا اور نہ کوئی دینار کام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ان کان لہ عمل صالح اخذ بقدر مظلمۃ, اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کی مقدار کے حیثیت سے اس کو نکال لے جائے گا, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہو وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ, اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو اس اخذ سیئات صاحبہ فحمل علیہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو اٹھا کر اس پہ لاد دے گا اور اس کے بعد اس شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. اس کے علاوہ انسان تو انسان, اگر کوئی شخص حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بے زبان جانوروں سے بھی ظلم کا بدلہ دلائے گا. بے زبان جانور جن کو گفتگو نہیں آتی, جن کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, اور جو بے زبان ہے, اگر دنیا میں کسی بے سینگ بکری کو, سینگ والی بکری نے اگر اسے مارا ہے, قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَوَدُّنَّ الْحَقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر اس نے دنیا میں مارا ہے تو وہ اس کو سینگ عطا کیا جائے گا, اور وہ بکری اس بکری کو اپنا سینگ مار کے اپنے ظلم کا بدلہ لے گا. جب بے زبان جانوروں کا یہ حال ہوگا تو انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ جی ہاں, اور حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کی اہمیت کو مزید آپ کے سامنے لانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں. یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدواوین ثلاثہ, الدواوین ثلاثہ, قیامت کے دن 3 طرح کے رجسٹر ہوں گے.
ہمارے نام اعمال کے جو رجسٹر ہوں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیوان لا یأبأ اللہ بہ شیئا ودیوان لا یترک اللہ منہ شیئا ودیوان لا یغفرہ اللہ۔ نمبر 1، پہلا رجسٹر یہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ دوسرا رجسٹر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رجسٹر کے اندر جو عمل ہے اللہ اس کے قریب نہیں جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں درج ہونے والے چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ رجسٹر کیا ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَالشِّرْكُ بِاللَّهِ قال الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة۔ وہ رجسٹر جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن رجسٹر میں موجود ناموں کو معاف نہیں کرے گا وہ ہوگا شرک کرنے والوں کے نام۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ ایک دوسرا رجسٹر ہوگا جس کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد رہے گا، اور وہ یہ ہوگا انسان فظلم العبد نفسہ فیما بینہ وبین ربی، انسان کا ایسا عمل ہوگا جو اللہ اس کے رب کے درمیان ہے، بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ اس کی مرضی ہے، اس میں ان لوگوں کا عمل رہے گا۔ اور تیسرا رجسٹر وہ ہوگا جس میں جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اللہ رب العالمین اس رجسٹر کی طرف نہیں دیکھے گا یا اس رجسٹر کی طرف کوئی حکم نہیں سنائے گا، اور وہ ہوگا لا یترک اللہ منہ شیئا۔ وہ کیا ہوگا؟ فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالۃ۔ وہ کیا ہوگا؟ بندوں کے حقوق ہوں گے جناب، ہمارے اور آپ کے حقوق ہوں گے اس میں۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، اگر ہم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، اگر ہم نے کسی عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رجسٹر کو چھوئے گا بھی نہیں، اور لہذا اس وقت تک آپ جنت کی طرف قدم بڑھا نہیں سکتے جب تک کہ آپ سے قصاص نہ لیا جائے گا، اور وہ بھی نیکیوں کے طور پہ۔ نیکیاں ہمیں دے دینی ہوگی اس وقت۔ لہذا بڑی پیاری حدیث ہے، ان 3 رجسٹروں میں سے کس رجسٹر میں اپنا نام رکھنا چاہیں گے آپ؟ قیامت کے دن سوچ لیجئے۔ محترم سامعین کرام، حقوق العباد میں تو بہت سارے حقوق آتے ہیں، والدین کے حقوق آتے ہیں، اولاد کے حقوق آتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں، بہت سارے حقوق آتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے حقوق کا تذکرہ کروں گا جو ہمارے آپ کے معاشرے میں اکثر لوگ اس حق سے غافل ہیں، اکثر لوگوں کے ہاں اس پر کوئی دھیان نہیں ہے، اور آج وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کہ اس حقوق کو لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، اور وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کی خبر گیری کرنے، ان کے ساتھ بہترین تعلقات بنانے اور ان کی مالی مدد کرنے کا حکم اور اشارتوں میں اور واضح انداز میں کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَآتُوا ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اے لوگو تم اہل یعنی خاندان والوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ فرمایا جو لوگ معاشرے میں صاحب حیثیت ہیں، جو معاشرے میں اللہ نے جسے دولت سے نوازا ہے، جو ثروت والے ہیں، مالدار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے غریب غربا رشتہ داروں کی مدد کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی خبر گیری کریں، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال سے ان کی مدد کریں۔ ضرور، کیوں؟ اگر ہم انہیں مدد کرتے ہیں تو یہ آپ کبھی گمان مت کیجئے گا کہ ہم ان پر احسان کرتے ہیں، نہ، قطعاً نہیں، احسان کا نام اسے مت دیجئے گا۔ اور ہمارے پاس
معاشرے میں حالت تو ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پیٹ میں بات نہیں پچتی، میں کہتا ہوں مردوں کی بھی پیٹ میں بات نہیں پچتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی خاندان رشتہ دار کے کسی مسلمان رشتہ دار کی مدد کر دی اور وقت آنے پر وہ آپ کی مدد کو نہیں آیا تو ہم دوستوں سے کہتے پھرتے ہیں ارے کتنا گھٹیا ہے وہ انسان، کتنا بیکار ہے وہ انسان، میں نے مصیبت میں اس کی مدد کی تھی، آج وہ میرے کام پر نہیں آیا۔ احسان ہم جتلا دیتے ہیں نا، بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، اور اس معاملے میں مرد و خواتین دونوں برابر ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں کو توڑنے میں اور رشتہ داروں میں ناراضگیاں جتنا مردوں کی طرف سے ہے اتنا عورتوں کی طرف سے بھی ہے۔ خواتین بھی اگر چاہیں ان کے اوپر تو ڈبل محنت ہے، کیونکہ ان کو دو خاندانوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے، ایک اپنے گھر اپنے والدہ کی طرف سے اور دوسرے جہاں آئی ان کی طرف سے، لہذا ان کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو جوڑ کر رکھیں۔ یاد رکھیے اگر ہم اپنے مال سے اپنے خاندان رشتہ دار میں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اسے احسان مت سمجھیے، کیونکہ اس غریب کا آپ کے مال میں حصہ ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے جو آپ اس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر احسان مانیں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقہ اپنے نیکیوں کو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر ضائع و برباد نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ارے بھائی 1,00,000 دے دو، آپ کیا فرق پڑنے والا، اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا کسی پہ طنز کر دی تو کیا ملنے والا آپ کو۔ آپ اے ایمان والو اپنی نیکیاں احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر ضائع و برباد ہرگز نہ کرو، آپ کی نیکی برباد ہو جائے گی، آپ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہمارے خاندان کے بہت سارے غریب رشتہ دار مالدار رشتہ داروں کے پاس مانگنے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ میری بے عزتی خاندان کی دوسرے لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ وہ غیر سے مانگ لے گا، وہ دوسروں کے پاس جا کر ادھار قرض مانگ کر اپنا کام چلا لے گا، لیکن اپنے خاندان کے مالدار اہل ثروت لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاندان کا وہ شخص پورے خاندان میں میری بے عزتی کر دے گا، اور اگر مجھ سے قرضہ وقت پہ نہیں دے سکا تو سب سے کہتے پھرے گا کہ یہ آدمی مجھ سے قرضہ لیا تھا۔ اچھے خاصے نیکیاں کمانے کے بجائے آج ہم سے وہ غریب، آج ہم نیکیوں کے محتاج اور نیکیوں سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کی خبر گیری بہت ضروری ہے، رشتہ داروں کو دیکھ ریکھ بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی غریب ہے اس کی خبر گیری کیجیے، اگر ہمارے خاندان میں کوئی دواخانے میں ہاسپٹل میں اگر ایڈمٹ ہے اور ہم کو معلوم ہوا کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے تو آپ اپنے پاس کچھ رقم لے کر اس کی تیمارداری کو جائیے، عیادت کو جائیے، اس کو تھما دیجئے اور کہیے بھائی میرے بھائی مجھ سے جو ہو سکا میں لایا ہوں، آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، لہذا آپ میرے خاندان کے، میں آپ کے کام نہیں آؤں گا تو کون آپ کے کام آئے گا، لہذا یہ رکھ لیجئے۔ اگر ہمارے خاندان کی کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ بہت غریب ہیں، آج شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، کھانے پر، ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے لٹا دے جا رہے، مگر خاندان کی طرف مڑ کر کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ خاندان میں کوئی ایسی بچی ہے جو ابھی تک بیٹھی ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ آپ ہیلپ کر دیجئے، کچھ مدد کر دیجئے، اس کی شادی ہو جائے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ مولانا بہت سارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، ہم اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ اتنا نالا ہے مجھ سے وہ، پھر میں کیا کروں؟ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہا ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ ہم اپنے لوگوں میں یہ عادت بن چکی ہے، اگر وہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، فون کر کے بات کر رہا، ہمارا حال چال پوچھ رہا ہے تو ہم بھی اس کو فون کر کے حال چال پوچھتے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی کی شادی میں آیا اور سامان لے کے آیا یا ملنے آیا تو ہم بھی اس کے یہاں جاتے ہیں، اگر وہ نہیں آیا تو ہم بھی اس کے یہاں نہیں جاتے۔
یہ ہماری اپنی سوچ ہے، جبکہ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اگر خاندان کا کوئی شخص رشتہ توڑتا ہے تو اس سے رشتہ جوڑا جائے اور اس پر ڈبل اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ خاندان کے لوگوں پر صدقہ کرنا یہ عام مسکین پر صدقہ کرنے کے مقابلے میں ڈبل اجر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ارے جان دو نا، دیکھ لے گا وہ کہیں پر دیکھ لے گا، وہ مجھ سے کیا لینا دینا، بھلے میرے خاندان کا ہے۔ ڈبل اجر ہے، ایک تو صدقہ کر رہے ہیں اس کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ ڈبل اجر ہمارے نیک نامہ اعمال میں جمع ہو جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی، ہم سب کی ماں ہے، انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو آتیتھا اخوالک، تم نے اس لونڈی کو اپنے خالہ زاد بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ اگر تو اسے دی ہوتی تو تجھے اس کا ڈبل اجر ملتا۔ خاندان کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، نالا ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے اگر اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، ان کو فون کرتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، یا ان کے سامنے تھوڑا چھوٹا ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ واقعے کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، چہیتی بیٹی، ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دیا گیا۔ منافقوں نے لگایا، اس میں کئی سارے لوگ ملوث، اس میں ان کے چچازاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے ان کو، مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرا جو ہے خلیرہ بھائی اس طرح سے میری بیٹی کے الزام میں شریک ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی اور کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میری بیٹی کے الزام لگانے والوں میں سے شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن مجید کی آیتیں اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے آیت کریمہ اتار دی، اے نبی جو اہل ثروت ہیں، جو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، وہ خرچ کرنے کے معاملے میں یہ قسم نہ کھائیں مہاجرین کو، مساکین کو اور ضرورت مندوں کو کہ ہم ان پر خرچہ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو کہنے لگے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اے اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے پسند ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ کی کفالت دوبارہ شروع کر دی۔ یہ آیت کریمہ، یہ واقعہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر ہمارے خاندان کا کوئی شخص ہم سے ناراض ہے، ہم سے نالا ہے، ہم سے گفتگو نہیں کرتا، ہماری بے عزتی کرتا ہے، ہر جگہ ہمیں رسوا کرتا ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ ان کو فون کیجئے۔ آپ دنیا کی نظر میں چھوٹے تو ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں آپ چھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے مقام اور آپ کی عزت کو بہت اونچا کرے گا، لہذا دنیا کے اندر آپ چھوٹے تو ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں نہیں۔ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار بعض دفعہ لوگ کہتے نہیں ہے کہ بھائی میں کیوں جاؤں، کیا میں اس سے کم ہوں، میرے پاس مال ہے، میں سب کچھ ہوں، میں اس سے کم نہیں ہوں، میں جاؤں اس کے گھر پہ، میں جاؤں اس سے سلام کروں، میں اس سے گفتگو کروں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اگر آپ چھوٹے ہو جاؤ، آپ چھوٹے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و شرف سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرے گا جو آدمی اپنے رشتہ داروں کو لے کر چلے اور ان کے سامنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور بہتر انداز سے ان کو لے کے چلے۔ یاد رکھیے
رشتہ داروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کر دوں میں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے شکایت کی, یا رسول اللہ, میں اپنے خاندان والوں سے رشتہ جوڑتا ہوں, وہ رشتہ توڑتے ہیں. میں حسن سلوک کرتا ہوں, وہ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. میں انہیں اپنے سے قریب کرتا ہوں, وہ میری بے عزتی کرتے ہیں. میں انہیں عزت دیتا ہوں, وہ مجھے رسوا کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فکر تھی نا آخرت کی. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ویسا کہہ رہا ہے جیسا کہ جیسا معاملہ اگر تو ویسا واقعی کہہ رہا ہے تو ان کے سروں پر خاک رگڑ رہا ہے, ان کے چہروں پہ مٹی مل رہا ہے. اور جب تک تو اس حالت میں رہے کہ تو ان سے ملتا رہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, حسن سلوک کرے, تو پھر یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار تیرے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار فرشتے کے ساتھ تیری زندگی گزر رہی ہے. تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ, اکیلا مت سمجھ. یاد رکھ تیری مدد کی جائے گی آخرت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. لہذا رشتہ داروں کے ساتھ ہم سب کا تعلق بہتر ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں. حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو قیامت کے دن معافی نہیں ہے. لہذا اگر ہماری زبان سے کچھ نکل جائے, اگر ہم کسی کو کچھ بول دیں, تو آپ اللہ کے لیے اللہ کا خوف اور ڈر سمجھ کر آپ اس سے جا کر کہیے بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, میری ہی غلطی تھی, لہذا مجھے معاف کر دیں. رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے تو اللہ کے لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کب زندگی کی ڈوری کب ٹوٹ جائے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. لہذا مرنے سے پہلے اس دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بہتر بنا لو. کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض نہ رہے. جب دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں کاش کہ یہ آدمی کچھ دن اور زندہ ہوتا, اتنا اچھا شخص تھا جو دنیا سے چلا گیا. رشتہ دار ہم سے خوش ہوں, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, اچھے اخلاق سے ان سے پیش آئیں. کہیں رشتہ ٹوٹتا ہے اسے توڑنے کی کوشش کریں اور توڑنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھی. باری الہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور ہم سب کو اے اللہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں مکمل طریقے سے حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری خواتین مائیں اور بہنیں بھی ہیں, ان کو بھی اے اللہ توفیق دے کہ رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کر, خواتین کو آپس میں جوڑ کر رکھیں. کوئی رشتہ جہاں ٹوٹتا نظر آئے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے اسے جوڑنے کی کوشش کریں. بار الہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.